شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آج پیش خدمت ہے در یتیم کا وہ باب جس کا عنوان ہے ایک خوریز سازش۔ قریش کو ناکامیوں پر ناکامیاں ہو رہی تھیں، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ مدینہ سے جو خبریں ان کے پاس آئیں، انہیں سن سن کر وہ آگ بگولا ہو جاتے، جھنجھلاتے، دانت پیستے، ہونٹ چباتے اور مسلمانوں کو گالیاں دیتے۔ کمینہ فطرت لوگوں سے جب کچھ بن نہیں آتا تو وہ اسی قسم کے اوچھے ہتھیاروں پر اتر آتے ہیں۔ کفار قریش کو کسی طرح چین نہ آتا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ اور آپ کے ساتھیوں کو کس عنوان سے ستایا جائے۔ کبھی صحابہ میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں سوچتے، کبھی یہ اسکیم بناتے کہ کس طرح حجاز کے قبیلوں میں بدظنی پھیلا کر اور بدویوں کو بھڑکا کر مدینہ پر چڑھائی کرا دے۔ مدینہ کے یہود اور منافقوں سے قریش مکہ ساز باز رکھتے تھے۔ رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی نقل و حرکت کی اطلاعیں پہنچتی رہتی۔ قریش ازل اور قارا کے قبیلوں میں پہنچے اور ان کو دھمکی دی، لالچ سے بھی پرچایا اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد نے نیا دین نکال کر ہمارے آبائی دین کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ عرب کی خاندانی عظمت خاک میں ملی جا رہی ہے۔ وہ مقدس بت جو صدیوں سے ہماری مدد کرتے آئے ہیں، ان کی یہ مسلمان توہین کرتے ہیں۔ اگر اس فتنے کو نہ روکا گیا تو سارا عرب ایک دن محمد کے قدموں پر ہوگا، اور جانتے ہو اس وقت عرب کی کیا حالت ہوگی؟ ایک زبان سے بھی لا تقبل کی جے نہ نکلے گی۔ غریب اور فاقہ کش مسلمان شیوخ قریش کی برابری کریں گے؟ وہ شراب جس کا جام ہمارے اسلاف نے تلواروں کی چھاؤں میں پیے ہیں، اس کا پینا بند کر دیا جائے گا۔ تمام لذتیں، مسرتیں، تفریحیں ختم، ہر لطف اور خوش فیلی غائب۔ بس صبح سے شام بلکہ رات تک نمازیں پڑھو، کھڑے ہو، جھکو اور خاک پر گر پڑو، اور وہ بھی ایک خیالی اور اندیکھی ہوئی طاقت کے سامنے۔ قریش کی باتوں کا ان لوگوں پر جادو چل گیا۔ ان دنوں قبیلے کے 7 آدمی مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سازش یہ تھی کہ کسی بہانے حضرت محمد رسول اللہ کے صحابہ کو یہ اپنے ساتھ لے آئے اور پھر انہیں دھوکے سے قتل کر دے۔ یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تو پھر اسی انداز پر یا سازشوں کی نوعیت بدل کر صحابہ کو موت کے گھاٹ اتارتے رہیں گے۔ اس طرح ایک تو ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے قبیلوں کے آدمی جب یہ خبر سنیں گے کہ عرب میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو مسلمانوں کو قتل کر دیا کرتی ہے، تو پھر اسلام کی طرف ان کا میلان اور طبیعت کا جھکاؤ عملی صورت اختیار نہ کر سکے گا۔ قوم ازل اور قارا کے 7 آدمی جن کو قریش کی سازش نے ابھار کر مدینہ بھیجا تھا، مدینہ پہنچے اور حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے مسکینوں جیسی صورت بنا لی تھی، جیسے یہ بڑے ہی سیدھے سادے، بھولے والے اور نیک صفت ہیں، اور اسلام کی کشش ان کو یہاں تک لے آئی ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے قبیلے اسلام کی سعادت سے مشرف ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہمارے ساتھ اپنے صحابہ میں سے کچھ ایسے اشخاص کو بھیج دیں جو اہل قبیلہ کو اسلام کی تعلیم دے سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابی مسلمان ان کے ساتھ کر دیے۔ عاصم بن ثابت مبلغین اسلام کے اس مقدس گروہ کے سردار اور معلمین کی اس جماعت کے امیر تھے۔ مدینہ سے یہ قافلہ مسرتوں کے جھرمٹ میں روانہ ہوا۔ صحابہ کرام کو خوشی اس بات کی تھی کہ ہم تبلیغ حق کی خدمت انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ناواقفوں کو اسلام کی حقیقت بتائیں گے، جو اب تک اسلام نہیں لائے ہیں ان پر اسلام پیش کریں گے۔ ہماری کوشش سے اگر چند آدمی بھی ہدایت پا گئے تو ہمارے اعمال نامے اس نیکی کی بدولت بہت وزنی ہو جائیں گے۔ قبول حق بہت بڑی سعادت اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اس دنیا میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جو سب سے بڑی بھلائی اور نیکی کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی صحیح سے گمراہی ہدایت سے بدل جائے۔ کوئی شک نہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کا بدن ڈھانکنا اور مظلوموں کی فریاد کو پہنچنا بھی انسانیت کی خدمت ہے۔
مگر بھلائی ان تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے کہ کسی کی صحیح واصر سے کوئی گمراہ ہدایت پا جائے۔ مدینہ سے چند منزل تک یہ لوگ بہت خاموش رہے، جیسے یہ سچ مچ ہدایت کے لیے مطمئن ہیں، اور ان کے دل پہلے کی طرح سیاہ اور سخت نہیں رہے۔ مگر جب ان کی بستی کے آثار نظر آنے لگے تو ان کے دلوں کے چور ظاہر ہو گئے، منافقت بے نقاب ہو گئی اور خباثتیں اپنے اصل رنگ میں سامنے آ گئی۔ وہی تلواریں جو ابھی تک نیام میں تھیں، نیام سے نکل آئیں۔ ان قبیلوں کے 200 جوان ان صحابہ سے مقابل ہوئے، انہیں گرفتار کرنا چاہا۔ صحابہ اکرام دشمنوں کے اس خوفناک ہجوم کو دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائے۔ ان کے حوصلے بلند رہے اور ان کی ایمانی جرت نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بھی تلواریں سونت لی۔ ان کے تیور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ذلت کے ساتھ گرفتار نہیں ہو سکتے۔ تم بہت سے بہت یہی کر سکتے ہو کہ ہمیں قتل کر دو، مگر ہماری جرتوں اور ایمانی قوتوں کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ جان بلا سے چلی جائے، یہ تو ایک دن جانے کے لیے ہی آئی ہے، مگر ایمان پر آج نہ آئے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر بہت سے تھے اور یہ کل 10 آدمی۔ دشمن اپنے وطن میں تھے اور یہ پردیس میں تھے۔ وہ پہلے سے تیار تھے اور ان کو ایک حملے کا مقابلہ کرنا پڑا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے اور خوب جم کر لڑے۔ 8 شہید ہوئے اور باقی 2 صحابی حضرت خبیب اور حضرت زید کو کافروں نے گرفتار کر لیا۔ سفیان ہذلی اسی قبیلے کا ایک فرد تھا۔ وہ ان دونوں جانثاروں کو مکہ لے گیا اور قریش کو مژدہ سنایا کہ سازش پوری طرح کامیاب ہوئی۔ مسلمان اور خود ان کے رسول ہمارے دام تزویر میں آ گئے، مگر صاحبو یہ مسلمان ہوتے بہت بہادر ہے، اور میں تو کہوں گا تھوڑے بے وقوف بھی۔ ہمارے نوجوانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بھلا مٹھی بھر آدمی سینکڑوں مسلح نوجوانوں کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ 8 کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اللہ اللہ پکارتے ہی رہے، مگر ہم نے اپنی تلواروں اور برچھیوں سے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور احال قریش، ان کے اثار، ہمدردی اور جوامردی کا یہ عالم تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے آ کر نیزے اور برچھی کے وار کو روکتا۔ خیر، مختصر یہ کہ ان 8 کی تو لاشیں بھی مٹی میں مل گئی ہوں گی۔ ان 2 کو ہم گرفتار کر کے لے آئے ہیں۔ قریش کی خوشی کے مارے باچھیں کھل گئی۔ بہت دن کے بعد یہ خوشخبری ان کے کانوں نے سنی تھی۔ قریش نے ازل اور قارا قبیلوں کی بہادری کو سراہا کہ تم نے اہل عرب کی لاج رکھ لی، بس ایسے 2-4 مار کے اور سر ہو گئے تو مسلمانوں کو ختم ہی سمجھو۔ کم سے کم یہ تو ضرور ہوگا کہ اسلام کی ترقی رک جائے گی۔ سفیان ہذلی نے ان دونوں کو قریش کے ہاتھ بیچ دیا۔ قریش نے خبیب اور زید کو ڈرایا، اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے بھائیوں اور دوستوں کا ہوا ہے۔ دیکھو، ہم تمہارے فائدے کی بات کہتے ہیں، ہمارا کہاں مانو، اپنی جانوں کو مصیبت اور ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تمہاری زبانوں کی جنبش میں بندھی ہوئی مشقیں کھل سکتی ہیں۔ اسلام کو چھوڑ کر پھر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آؤ، قوم میں تمہاری عزت ہوگی اور ہر طرح کے آرام اور آسائش تمہارے لیے مہیا کر دی جائیں گی۔ مگر خبیب اور زید کو جان جانے کا ڈر اور دولت و عیش کا لالچ رام نہ کر سکا۔ اسلام کے نشے کو کوئی ترشی نہیں اتار سکتی۔ قریش نے حضرت خبیب کو سولی کے نیچے کھڑا کر کے کہا کہ اگر تم اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ خبیب اور زید نے یک زبان ہو کر کہا، نادانو، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو ہم اپنی جان رکھ کر کیا کریں گے؟ قریش اس جواب کو سن کر ششدر رہ گئے۔ ان کے وہم میں بھی یہ بات نہ آئی تھی۔ اس دنیا میں ایسے آدمی بھی موجود ہیں جو سچائی کی خاطر ہنسی خوشی جان دے سکتے ہیں، اور سولی کے نیچے کھڑے رہ کر بھی جن کا یقین متزلزل نہیں ہوتا۔ قریش کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس واقعے سے ہدایت حاصل کرتا، مگر وہ لوگ پتھر سے زیادہ سخت دل رکھتے تھے، اور پتھروں سے تو کبھی کبھی چشمے بھی پھوٹ نکلتے ہیں، لیکن ان کے قلوب میں نفوذ و اثر کی صلاحیت ہی نہ رہی تھی۔ ایک ظالم نے حضرت خبیب کے سینے میں خنجر چبو دیا اور کہنے لگا کہ کہو
اب تو تم دل میں ضرور کہتے ہوگے کہ میں چھوٹ جاؤں اور محمد میری جگہ کسی طرح آ جائے۔ اس سوال پر خبیب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ شیر کی طرح بپھر کر بولے، میرے ان اقوال کا خدا گواہ ہے کہ مجھے تو یہ تک پسند نہیں کہ میری جان بچ جائے مگر محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی نہ لگے۔ ظلم کے تیور پھر خشم آلودہ ہو گئے۔ شکاوت نے جھرجھری لی، دل کی سیاہی اور زیادہ پھیل گئی۔ دلیلوں کا کام سولی کی نوک سے لیا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، مگر جان دیتے وقت ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جیسے موت کا وہ خوشی کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں۔ انہوں نے جان دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا، ہم نے تیرے رسول کے احکام ان لوگوں کو پہنچا دیے، اب تو اپنے رسول کو ہماری حالت اور کافروں کے کرتوتوں کی خبر کر دے۔ مظلومیت کی یہ موت اور سچائی کی اس شہادت نے در حقیقت کفار قریش کے پاپ کے گھڑے کو کنارے تک بھر دیا، اور تاریخ اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ جب ظلم و ستم کا یہ تار و پود بکھر جانے والا تھا۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک اور باب کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔